مال، یہ ان کا مال ہوتا تھا۔ وہ مال کے بیچنے کے لیے منڈیاں لگاتے تھے۔ امام الانبیاء علیہ السلام ان منڈیوں میں چل چل کے جاتے تھے۔ ہمیں حضور کا چل چل کے جانا یہ بتانا ہے تفصیل سے جو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ حضور نے امت کیسے بنائی یہ بتانا ہے۔ دو واقعات سنو۔ ایک، چل کے گئے بازار میں اور وہاں جا کے دعوت دینا شروع کی۔ دعوت دیتے رہے، وہ مان کے نہیں دیے۔ حدیثوں میں آتا ہے حتی انتصف النہار، حتیٰ کہ آدھا دن گزر گیا، سورج سر پہ آ گیا۔ مکے کی گرمی سخت گرمی ہوتی ہے، پسینے بہنے لگے۔ منہم من یحصد التراب، کوئی حضور پہ مٹی پھینک دیتا، کوئی نعوذ باللہ یبصق بصاق پھونک پھینک دیتا، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا۔ حضور جمع ہوئے، دوپہر تک دعوت دیتے رہے۔ دوپہر ہوئی، ایک لڑکی بڑے برتن میں پانی لے کے آئی، امام الانبیاء کو پیش کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے، منہ دھویا اور پانی نوش فرمایا، پانی پیا۔ اسی بازار میں ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے، ارے ساری دنیا تو اس کو ستا رہی، یہ لڑکی کون ہے جس نے آ کے ہاتھ دھلائے، منہ دھلایا، پانی پلایا؟ اس کے ساتھی نے اس کو بتایا یہ اسی کی بیٹی زینب ہے۔ یہ مکے کی بات ہے، مکے میں پردے کے احکام نہیں آئے تھے، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، یہ فلانے کی بیٹی ہے، یہ فلانے کی ماں ہے، یہ فلاں کی بہن ہے، پردہ تو تھا نہیں۔ یہ اسی کی بیٹی زینب ہے۔ اور سنو، ایک اور منڈی میں گئے، میں نے دو واقعات نمونے کے لیے بتانے ہیں کیسے نبی علیہ السلام نے امت بنائی ہے، جو ہم نے بنانی ہے، ہم نے بھی کرنا ہے۔ نبی کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا، آج کچھ نہ کچھ اطاعت نبی کی احکام میں ہے، نماز میں، روزے میں ہم وہ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن وہ اطاعت دین پھیلا، جس سے دین پھیلے، اس سے عام امت آج اس کو بھولی ہوئی۔ نمبر دو، ایک اور منڈی میں گئے، وہاں جا کے دعوت دی۔ نبی علیہ السلام کا چچا ابو لہب یہ آپ کے پیچھے کھڑا سنتا رہا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے کے فارغ ہوئے، ابو لہب آگے بڑھا، ان لوگوں کو کہا، دیکھو لوگوں، یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ اب پاگل کی بات کون سنے؟ لوگ چھوڑ چھاڑ کے منتشر ہو گئے۔ پیارے نبی علیہ السلام اور مجلس میں گئے، یہ بھی چپکے چپکے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، سنتا رہا۔ جب حضور فارغ ہوئے، پہلے کی طرح اس نے ان لوگوں کو کہا، یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، یہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ حضور کی دعوت تھی کہ یہ بت خدا نہیں ہے، لوگ بتوں کو خدا سمجھتے ہیں، لوگ منتشر ہو گئے۔ حضور اگلی مجلس میں گئے، یہ بھی پیچھے تھی، وہاں دعوت دی، دعوت سے فارغ ہوئے۔ اسی مجلس میں ایک بابا بوڑھا وہ حضور کے آگے بول پڑا، کہنے لگا، تو پاگل ہے، تو ایسا ہے ایسا ہے، بہت حضور کو تکلیف دینے والی باتیں کہی اس بوڑھے نے۔ ابو لہب بھی سنتا رہا۔
جب وہ بوڑھا چپ کیا، ابو لہب آگے بڑھ کے اس بوڑھے کو کہتا ہے اگر یہ ساری منڈی والے اس کو تیرے جیسا جواب دیں جیسا تو نے اس کو جواب دیا، پھر یہ اپنی اس بات سے رکے گا۔ اب بتاؤ پیارے نبی علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہو۔ حدیثوں میں آتا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ مشقتوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں انبیاء ہوتے ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر ان جیسا جو عمل کرے، ان جیسا دین پھیلانے کی باتیں کرے، دعوت دے، پھر وہ تکلیفوں میں۔ یہ میرے اور آپ کے دو واقعات سنا اور سنو۔ حج کے موسم میں لوگ حج کے لیے آتے تھے، خیمے لگاتے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام قربان جاؤں ان پر، میرے ماں باپ قربان، آپ ان کے خیموں میں من خیمہ الی خیمہ، من خیمہ الی خیمہ، ایک خیمے سے نکلے دوسرے میں، اسی طرح ایک خیمے میں گئے، ان کو دعوت دی، وہ مانے نہیں۔ اب جبر تو تھا نہیں، حضور پاک واپس آئے، خیمے سے باہر نکل کے اونٹنی پہ سوار ہوئے۔ ایک آدمی خیمے میں سے لمبی لاٹھی لایا، اونٹنی کے پیچھے کی طرف سے جا کر اونٹنی کے پیٹ میں وہ لاٹھی زور سے بھونک دی۔ اچانک لاٹھی پیٹ میں جب زور سے کھبی، اونٹنی پیچھے سے اوپر کو اٹھ گئی۔ امام الانبیاء اونٹنی پر سے گردن کی طرف سے نیچے زمین پر گر گئے۔ اب یہ نہیں کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں مانتے تو تم اپنے گھر میں اپنے گھر، نہیں، پھر سوار ہو کے اگلے خیمے، اگلے خیمے، اس طرح خیموں میں جاتے واقعات ہیں۔ ہر سال جاتے تھے، ایک سال خیموں میں گئے، مدینے والے ان کے خیمے میں گئے، مدینے والے 5-6 آدمی مسلمان ہو کے حج پورا کر کے چلے۔ اگلے سال پھر ان خیموں میں گئے، جب مدینے والوں کے خیمے میں گئے 15-20 آدمی مسلمان ہو کر حج پورا کر کے چلے گئے۔ پھر اگلے سال، ہر سال حضور جاتے تھے ان خیموں میں، جب یثرب والوں کے خیمے میں گئے تقریباً 70 بندے مسلمان ہو کے حضور سے معاہدہ کیا کہ تم ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جاؤ، نحن ننصرک، ہم آپ کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے، اور جو تمہارے ساتھ لڑے گا نحن نقاتل من قاتلک، جو تم سے لڑے گا ہم اس سے لڑیں گے، ہمارے پاس آ۔ حضور نے فرمایا جب مجھے اللہ اجازت دے گا میں آ جاؤں گا، اور مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیج دیا، ان مسلمانوں کو دین سکھائیں۔ مصعب بن عمیر جا کے ان کو دین سکھاتے رہے اور دعوت دیتے رہے۔ حدیثوں میں آتا ہے خلّتار من دور الانصار، انصار کے گھروں میں، مدینے والوں میں کوئی گھر ہی ایسا ہوگا جس میں کوئی مسلمان نہیں ہوا، کسی گھر میں 1 مسلمان، کسی میں 2 مسلمان، حضور کے جانے سے پہلے حضور نے اس طرح دین پھیلایا۔ اور سنو، مکے کے دائیں بائیں اور بستیاں شہر تھے، امام الانبیاء وہاں چل چل کے جاتے، تاج میں چل کے جانا ساری دنیا جانتی ہے، مکے کو چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینے جانا ساری دنیا جانتی ہے، اس طرح چل چل کے گئے۔ اور سنو، جب مدینہ پہنچے وہاں جا کے بھی آرام سے نہیں بیٹھے، کبھی ابوا جا رہے، یہ ایک شہر ہے، کبھی بوات جا رہے، یہ بھی ایک شہر ہے، آج بھی وہ شہر موجود ہے، مدینے سے مکے کے راستے میں یہ شہر آتے ہیں آج کل بھی۔ پھر
کوئی قبائل ارد گرد، ان قبائل میں چل چل کے گئے، بنو قریظہ چل کے گئے، بنو نذیر چل کے گئے، بنو لہیان چل کے گئے، بنو المستلق چل کے گئے، ان قبائل میں چل چل کے جاتے تھے، حتیٰ کہ ایک سفر سے واپس آئے۔ پہلے مسجد میں جاتے تھے، پھر حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے، پھر بیویوں کے گھر۔ حضرت فاطمہ کے دروازے پہ پہنچے، حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا اور حضور کی پیشانی پہ بوسہ دیا، بیٹی نے باپ کی پیشانی پر، بابا قد پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا رو پڑی۔ حضور نے پوچھا ما یبکی کہ یا فاطمہ، یہ حیات صحابہ میں لکھی ہیں باتیں، انفرادی طور پر حیات صحابہ پڑھا کریں، بار بار پڑھا کریں، جو اہم واقعہ سمجھ میں آئے اس کا صفحہ پہلے گتے والے صفحے پر لکھ لیا کریں، تاکہ اس کو بار بار کہہ کر پڑھ کر لوگوں کو سناؤ۔ حضور نے پوچھا مایوب کی کہ یا فاطمہ، اے فاطمہ تو روئی کس لیے؟ فاطمہ نے عرض کیا اب صاحب سفروں پہ سفر کرنے کی وجہ سے آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا، وخلولا قد ثیاب، آپ کے کپڑے میلے اور پرانے ہو گئے، مجھے اس چیز نے رلایا۔ حضور نے فرمایا اے بیٹی رونا، ان اللہ بعث ابوک باللیل یبلغ حیث یبلغ اللیل وفی روایت یبلغ حیث یبلغ النہار۔ اے بیٹی رونا، اللہ نے تیرے باپ کو وہ دین دے کے بھیجا ہے یہ وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات پہنچتی ہے، اور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن پہنچتا ہے۔ زمین میں ایک انچ جگہ ایسی نہیں جہاں رات نہ جائے، چاہے 6 مہینے کی رات، اور ایک انچ جگہ نہیں جہاں دن نہ جائے، چاہے 6 مہینے کا دن جاتا ضرور ہے۔ حال یہ کپڑے میلے پرانے، رنگ بدل چکا، اور نیت یہ وہاں تک دین پہنچانا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، ہمارا ہمسایہ نماز سے نہیں آتا ہے، آئے نہیں آتا یہاں پہ، ہمیں اس کا کوئی فکر نہیں، ہمیں اس شہر کے سارے بندے جن میں دین آئے اس کا فکر نہیں۔ دیکھا تم سب میں اچھا وہ ہے ساری دنیا جان، مکے کو چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینے جانا ساری دنیا جانتی، اس طرح چل چل کے گئے۔ اور سنو، جب مدینہ پہنچے وہاں جا کے بھی آرام سے نہیں بیٹھے، کبھی ابوا جا رہے یہ ایک شہر ہے، کبھی بغات جا رہے یہ بھی ایک شہر ہے، آج بھی وہ شہر موجود ہے، مدینے سے مکے کے راستے میں یہ شہر آتے ہیں آج کل بھی۔ پھر کوئی قبائل ارد گرد، ان قبائل میں چل چل کے گئے، بنو قریظہ چل کے گئے، بنو نذیر چل کے گئے، بنو لہیان چل کے گئے، بنو المستلق چل کے گئے، ان قبائل میں چل چل کے جاتے تھے، حتیٰ کہ ایک سفر سے واپس آئے۔ پہلے مسجد میں جاتے تھے، پھر حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے، پھر بیویوں کے گھر۔ حضرت فاطمہ کے دروازے پہ پہنچے، حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا اور حضور کی پیشانی پہ بوسہ دیا، بیٹی نے باپ کی پیشانی پر، بابا قد پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا رو پڑی۔ حضور نے پوچھا
मायुबकी के या फातिमा, ये हयात साहबा में लिखी हैं बातें। इनफरादी तौर पर हयात साहबा पढ़ा करें, बार बार पढ़ा करें। जो अहम वाक़या समझ में आए उसका सफ़ा पहले गत्ते वाले सफ़े पर लिख लिया करें, ताकि उसको बार बार कहकर पढ़ कर लोगों को सुनाओ। हुजूर ने पूछा, मायुबकी के या फातिमा, ऐ फातिमा तू रोई किस लिए? और फातिमा ने अर्ज किया, कद शाहब लौन, सफरों पे सफर करने की वजह से आपका रंग मुतगय्यर हो गया, रंग बदल गया। वखलौला कद सियाब, आपके कपड़े मैले और पुराने हो गए, मुझे इस चीज ने रुलाया। हुजूर ने फरमाया, ऐ बेटी तू रो ना, इन्नल्लाह बअस अबूके बिदीन यबलुगु हैसु यबलुगुल लैल व फी रिवायतिन यबलुगु हैसु यबलुगुन नहार। ऐ बेटी तू रो ना, अल्लाह ने तेरे बाप को वो दीन दे के भेजा है कि वहां तक पहुंचेगा जहां तक रात पहुंचती है, और वहां तक पहुंचेगा जहां तक दिन पहुंचता है। जमीन में 1 इंच जगह ऐसी नहीं जहाँ रात ना जाए, चाहे 6 महीने की रात, और 1 इंच जगह नहीं जहाँ दिन ना जाए, चाहे 6 महीने का दिन जाता जरूर है। हाल ये कपड़े मैले पुराने, रंग बदल चुका,